السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا حشر کے میدان کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھوں۔ بڑا حشر کے میدان کا وہ جو دن ہے، اللہ آسانی عطا فرمائے، ہم سب پر آسانی عطا فرمائے۔ 10,000 سال کا وہ دن، ذرا سوچو، اپنے نمبر آنے کا وقت ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا کیا حالت ہم پر گزریں گی۔ اس سے پہلے بھی میں سنا چکا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم کو سہولت دی گئی کہ ہمارا حساب کتاب پہلے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آپ نے فرمایا، حدیث سنائی، آپ نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب بلایا جائے گا تو اللہ کے پاس جب وہ جاتا رہے گا تو اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلتے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ۔ ارے کیا بات ہے، ابھی تو آدھی حدیث سنے کہ کیا بات ہے، نیکیوں کے پہاڑ چل رہے ہیں، حساب کتاب کے لیے وہ شخص جا رہا، اور وہ بدترین شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے پاس پہنچیں گا، حساب کتاب شروع ہوگا، ایک بڑی قطار میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ حساب کتاب جب شروع ہوگا تو لوگ سوال کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ کے پاس، یہ میرے کو اتنے پیسے دینا تھا، ڈبا دیا، بھائی اب یہاں پر ان کے پیسے واپس کرو۔ پیسے تو سب کما کے دھما کے چھوڑ کر آ گئے، بلڈنگاں بنا دیے، بڑے بڑے مال بنا دیے، آمدنی کے بڑے بڑے ذریعے بنا دیے، وہ سب دنیا کے حد تک۔ یہاں پیسے نہیں چلتی، یہاں نیکیاں دینا پڑے گا۔ اب ان کا جو نیکیوں کا بھنڈار ہے اس میں سے نیکیاں نکال کے دیتے جا رہے ہیں، ایک ایک آدمی آتے جا رہا، ان کا حساب کر رہے ہیں، وہ نیکیاں نکال کے دیتے جا رہے ہیں، سلسلہ چل رہا۔ اللہ نے یہاں پر ایک بات یہ فرمائی گئی، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ، اللہ اور اللہ کے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، انہیں نماز پڑھا نہیں پڑھا جو بھی ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ۔ حقوق العباد، جو تم لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، لین دین میں، بات چیت میں، ان کو جو تکلیف دیا کرتے تھے، وہ آپ کو ان کے ساتھ برابر کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ حقوق العباد کو جو ہے معاملہ تم کرنا پڑے گا۔ حقوق العباد، حقوق اللہ تیرا میرا معاملہ ہے، وہ دیکھ لیں گے، وہ بات کی بات۔ برحل ہوتے 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 وہ بڑے بڑے جو پہاڑ چل رہے تھے نیکیوں کے، وہ تمام ختم ہو گئے، زیرو زیرو ہو گئے، اور ابھی بھی وہ لائن باقی۔ آپ کیا کریں گے؟ دل میں سوچ رہے ہیں اب تو ختم ہوگا، آپ کیا کرتے؟ نہیں، مثقال ذرۃ شرا یرا، جو شر ذرہ برابر بھی کریں گے اس کا بھی حساب ہوگا۔ نیکیاں نہیں ہے دینے کے لیے تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے گناہ اس کے حساب میں لکھتے جاؤ، اس کے گناہ اس کے حساب میں لکھ رہے ہیں، اس کے گناہ اس کے حساب میں لکھ رہے ہیں۔ اور جب اس کا معاملہ ختم ہوگا، اس کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم مل جائے گا، تو جب جانتے رہیں گا، واپس ہوتا رہیں گا، تو گناہوں کے بھنڈار اس کے حساب میں لکھے ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ بہت اچھے معاملات کرو، لین دین بہت اچھا کرو۔
بدترین ہے وہ شخص جو حساب کتاب دینے کے لیے جائیں گا تو نیکیوں کے بھنڈار اس کے ساتھ چلیں گے، اور جب واپس آئیں گا تو بدیوں کے بھنڈار اس کے ساتھ آئیں گے۔ لہذا ایسے بہت سارے واقعے اس میں، ایک ایسا بھی نکلیں گا آدمی اللہ کا بندہ، حساب کتاب ہو گیا، ایک نیکی کم پڑ رہی، ایک نیکی، اللہ فرمائیں گا جاؤ، یہ مجمع کروڑوں کی تعداد، جاؤ دیکھو تو صحیح کسی ایک سے ایک نیکی منگ کے لا لو۔ اب یہ پھریں گا، یہ جائیں گا ہر ایک کے پاس، بھائی میرا حساب ہو گیا، بھائی میرے کو ایک نیکی دے دو، بھائی میرا حساب، میں جنت میں چلے جاتا ہوں، میرا حساب ہوتا ہے، ایک نیکی کم پڑ، کوئی نہیں۔ بہت لوگوں سے وہ عاجزی کرے گا، بہت لوگوں سے عاجزی کرے گا، بھائی میرے کو ایک نیکی دے دو، بھائی میرے کو ایک نیکی دے دو، بھائی ایک نیکی، میرا پورا حساب ہوگا، ایک نیکی ہو گئی تو میں جنت میں چلے جاتا۔ نہیں، کوئی نہیں دے گا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ جان پہچان والے، نہ کوئی بھی نہیں، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ دور ایک اکیلا شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس جائیں گا، جا کے بولیں گا بھائی میرے کو ایک نیکی دے، بولے ہاں میں دے دیتا ہوں ایک نیکی، وہ ایک نیکی دے دیا۔ اب یہ خوشی خوشی کے مارے بھاگتے ہوئے اللہ کے پاس آ رہے ہیں، یا اللہ میرے کو ایک نیکی مل گئی، یا اللہ میرا کام بن گیا، یا اللہ میرے کو ایک نیکی مل گئی۔ جب اللہ کے پاس آئے کہنے لگے یا اللہ یہ دیکھو یہ ایک نیکی میرے کو۔ اللہ نے فرمایا آج کا دن وہ کون ہے جو تمہارے کو آج ایک نیکی دیا؟ اللہ سب جانتا ہے، یہ بس یہ چل رہا ہے معاملہ، کون ہے وہ شخص؟ جاؤ بلا کے لاؤ۔ یہ بھاگتا ہوا جائیں گا، جا کے بلا کے لائے گا، چلو اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ بولے ایک نیکی آپ دیے؟ ہاں جی میں دیا۔ کیوں؟ ابھی آپ کا تو حساب کتاب نہیں ہوا، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، آپ کا حساب کتاب کیا ہونے والا ہے؟ پہلے یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ پہاڑوں کے نیکیاں لانے کے باوجود کامیاب نہیں ہو رہے، میرے پاس صرف میرے اکاؤنٹ میں ایک ہی نیکی ہے، پوری زندگی میں ایک نیکی کرا، ایک نیکی، نام اعمال میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیکی۔ میں بولا ایک نیکی میں تو میرا کام بننے سے رہا، چلو کم سے کم یہ بندے کا تو کام بن جائے، اس لیے میں اس کو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے آج کے دن تو نے اپنی ایک نیکی دے دی، میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا، اس کے ساتھ تم بھی جنت میں جاؤ، چلے جاؤ تم بھی جنت میں۔ ایسے اس دن کے کئی واقعات، ایک واقعہ ایسا آیا، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا کرے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نیا معاملہ کر دیا، کیونکہ نیکیاں سنانے والا فرشتہ آپ کے نیکیاں سنا رہا ہے، گناہ سنانے والا فرشتہ گناہ سنا رہا ہے۔ اللہ نے ان کی گناہ کی لسٹ وہ اس کے ہاتھ میں دے دی، پڑھو تمہارے گناہ، تم خود پڑھو۔ اللہ کے سامنے کھڑے کے اپنے گناہ کو پڑھنا بہت بڑے دل کی بات، اور کروڑوں لوگوں کے سامنے، اور وہ کروڑوں لوگوں تو چھوڑو، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کو اپنے سامنے اپنے ہاتھوں میں وہ چٹھی لے کر پڑھنا، گناہ سنانا بہت مشکل کام۔ اب وہ سنانے لگے گناہ اپنے پڑھ کے، تو وہ ایک چھوٹا سا ایک ایسا فارمولہ کرے، چھوٹے 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 گناہ پڑھنے لگے، بڑے گناہ کو چھوڑ دیے، بڑے گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، چھوٹے گناہ کو پڑھ رہے ہیں۔
پڑھتے 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 ان کی لسٹ ختم ہو گئی۔ اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ ہاں ہاں ہو گیا، پڑھ دیا میرے گناہ کو۔ بھلے آج میں تمہارے اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دے۔ ہے کوئی مجھے روکنے والا؟ میں نیکیوں میں۔ اب اتنے میں یہ صاحب کہنے لگے اے اللہ 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 اللہ، میں ابھی پورا پڑھائی میں بھی بہت ہے پڑھنے کا باقی، مطلب ابھی بڑے بڑے گناہ سناؤں گا پھر وہ بھی نیکیوں میں بدلیے۔ تو یہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے سنا رہے تھے تو آپ اتنا مسکرا رہے تھے، اتنا مسکرا رہے تھے، خوشی کے آنسو جیسا بولتے نا نکل گئے۔ آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، یہ واقعہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حشر کے میدان کے اتنے واقعے کتاباں کھول کے دیکھو بھرے پڑے ہیں۔ آج تو نیٹ کی سہولت ہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، اب نکال کے دیکھو، نوجوان بچوں دین کے بارے میں معلوم کرو اور ہم جیسوں کو سناؤ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، کیسا کیسا معاملہ ہے۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، حشر کے میدان میں کم سے کم سزا پانے والے اگر کوئی ہوں گے تو وہ ابو طالب ہوں گے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے، کیونکہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا رہے، بہت ساری آپ کی مدد کی، آپ کے ساتھ میں رہے، آپ کو ہمت دلاتے رہے، اور جب تک آپ زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی کا غم کا سال ہے۔ وہ 1 سال میں اما جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا۔ بہت ساتھ دیے مگر اسلام قبول نہیں کر۔ آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے ہیں چاچا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ بولتے ہیں کہ ساری زندگی میں کفر میں گزار دیا، مرتے وقت کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ ابو طالب دنیا بھی پا لیا اور آخرت بھی پا لیا۔ ایسا بول کے ان کا انتقال ہوا، کلمہ نہیں پڑھے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت جس کو ہوتی ہے کلمہ وہی پڑھتا ہے۔ تو بہرحال کم سے کم سزا پانے والے اگر کوئی ہوں گے تو وہ ابو طالب ہوں گے۔ کیا ہوں گی وہ کم سے کم سزا؟ کہنے لگے دوزخ کی آگ سے 2 گرم گرم آگ کے جوتے کچھ دیر کے لیے ان کے پیر میں پہنا دیے جائیں۔ بتاتے ہیں کہ پیر میں پہنانے کے بعد یہ تلووں کی گرمی سے تالو کھولنے لگے گا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ برحال کیونکہ 12-13 منٹ ہو گئے، میں یہ بات کو اپنے ختم کر رہا ہوں، اور جو ہے انشاءاللہ اور بھی حشر کے میدان کے بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے بھی سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگ بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس پروگرام کو آپ اپنا سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور کامنٹ کر کے میرے کو بتائیں، میری ہمت افزائی کریں۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔